السلام علیکم ناظرین، دا رپورٹرز میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم، اور خواجہ اظہار الحسن صاحب ہمارے ساتھ ایم کیو ایم کے رہنما ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ خواجہ صاحب، پانی کا بڑا شدید مسئلہ ہے کراچی میں، اور آپ نمائندہ جماعت ہیں کراچی کی۔ کل اسمبلی میں بھی دیکھا جو کچھ ہوا۔ اس وقت پہلے احوال بتائیے گا، جو اس وقت پانی کی صورتحال ہے، کراچی کے عوام کس طرح سے اس کو فیس کر رہے ہیں اور کیا ان کی مشکلات ہیں؟ لیکن آپ تینوں معزز حضرات نے کیونکہ ایم کیو ایم کے ایک بیان پہ بھی کامنٹ کیا ہے، اور تھوڑا آپ کی گفتگو سے جو تاثر ہے اس میں شاید میں اگر تھوڑا اضافہ کرنے کی اجازت چاہوں۔ پلیز۔ جو بیان جو راشن کے حوالے سے جو بیان تھا، یہ دیکھیں اس میں کوئی سیاسی کوئی صورتحال یا مقاصد نہیں ہے۔ جس طرح سے آپ نے خود بیان کا حوالہ دیا کہ ماضی میں بھی ان کی تمام پیشن گوئیاں اور فیصلے صحیح ثابت ہوئے، چاہے 1993 کے الیکشن کا بائیک آؤٹ ہو، چاہے سیاسی فیصلے ہوں، چاہے قومی سطح کے مفادات کے فیصلے ہوں، چاہے 2002 کا بلدیاتی انتخابات کا بائیک آؤٹ ہو، چاہے طالبانائزیشن کی بات ہو، داعش کی بات ہو، القاعدہ کی بات ہو، فرقہ واریت کی بات ہو۔ اسی طریقے سے یہ بیانات انہوں نے گلوبل وارمنگ کی جو انڈیکیشنز ہیں، جو اس کی اسٹڈی ہے، جو انٹرنیشنل رپورٹس ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے جو پاکستان کے جو ریکٹر اسکیل پہ جو زلزلے کی فالٹ لائن ہے، خاکم خدا نہ خواستہ ایسی کوئی صورتحال نہ ہو، اس کے لیے حکومت کو بھی ایک حفاظتی تدبیر کریں۔ پھر یہ جو بارش آف دا سیزن اس کی پیشن گوئی آ گئی ہے کہ پورے پاکستان کے اندر ایک خوفناک قسم کی بارش کی لہر ہے، تو اس تناظر میں حفاظتی انتظامات کے تحت یہ بیان تھا اس گلوبل وارمنگ کے۔ تو میں اس کو تھوڑا کلیئر کرنا تھا۔ جہاں تک بات ہے سندھ اسمبلی کا آپ نے ذکر فرمایا، دیکھیے جب سے متحدہ قومی موومنٹ گزشتہ 2.5 سال سے اپوزیشن میں اپنا ایک بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ پہلا مظاہرہ آپ کو یاد ہوگا مئی 2015 میں پانی کے پمپنگ اسٹیشنز پہ جا کے ہم نے کیا تھا۔ ہم دھابی جی گئے تھے، ہم پپری گئے تھے، ہم سی او ڈی تھے، ہم سی او ڈی گئے تھے، ہم ہب ڈیم گئے تھے۔ ہم حکومت کو بتایا کہ بھئی آپ نے پچھلے 7 سال میں آپ کی نااہلی، جون کے بجٹ اسپیچ میں نے وہ تمام فگرز گورنمنٹ کے جس میں 900 ارب روپے 7 سال میں خرچ ہوئے اس کو بے نقاب کیا۔ پھر سی ایم سے ہم نے ملاقات کی، 11 رکنی میں نے ایک لیٹر پوائنٹ بنا کے بھیجا، وہ دیا۔ 5 نکات میں مبنی سی ایم صاحب کو پرسنلی مل کر میڈیا آپ سب لوگ ہم سے پوچھ رہے تھے جی ایجنڈا کیا ہے، میں نے کہا 1 پوائنٹ ایجنڈا، کراچی کے پانی کا مسئلہ حل کریں۔ پھر اس دور میں جو پانی کے اوپر کرپشن ہوئی، جو بے انتہا ماضی کے اس دور کے اندر خاص طور پر جو اس وقت کے وزیر بلدیات صاحب کی ناک کے نیچے کروڑوں اربوں روپے کی کرپشن ہوئی، جس کے اوپر جی آئی ٹیز بنی، جس کے اوپر تحقیقاتی اداروں نے اپنی رپورٹس پیش کی، تو وہ بھی میں نے آج بھی دیکھیں صورتحال وہی ہے۔ ایم کیو ایم ایشوز کی بات کر رہی ہے، اگر پانی کی بات کر رہے ہیں، پیٹرول کے پرائزز کی بات کر رہے ہیں، جو غریب آدمی کی قوت خرید سے باہر اشیاء ہوئی ان کی بات کریں، اب دیکھیں کیا ظلم ہے، دکانوں پہ سیلز ٹیکس لگا دیے۔ یعنی ایک چھوٹا دکاندار جو کھوڑی گارڈن، جو بنس روڈ، جب بڑی دکاندار طارق روڈ، اب جی 16% آپ نے جی ایس ٹی دکانوں، پہلے 49 بلین مل رہا تھا، وہ 49 بلین کہاں خرچ ہوا، اب یہ 15 بلین اور شہروں سے لینا آپ نے۔ میں تو آپ سے بھی فریاد کروں گا کہ یہ رنج ایم کیو ایم کا نہیں ہے، یہ رنج ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کا نہیں ہے، یہ جو مسائل جب پیدا ہونے شروع ہوئے ہیں، یہ کیا اچانک ہو گئے ہیں یا صرف اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان فاصلے بڑھ گئے ہیں؟ دیکھیے فاصلے، ہماری دشمنی تو نہیں ہے پیپلز پارٹی سے کوئی، نہ ہمیں ان کی قربانیوں سے کوئی انکار ہے، ہماری ان کی طرز حکمرانی سے اختلاف ہے۔ اور آپ نے اسمبلی میں بھی دیکھا ہے ہمارے اندر نفرت نہیں ہے، ہم ایشوز کی بنیاد پہ سیاست کریں۔ گلی محلہ میں آپ کو کہیں پہ بھی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا ووٹر سپورٹر لڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اس کا مطلب یہ کہ بڑی ذمہ دارانہ اپوزیشن کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو بلدیاتی انتخابات کے بعد آپ دیکھیں کہ ایم سی ڈیوالو ہو رہی ہے، کے ڈی اے پہ ہاتھ مارا جا رہا ہے، سندھ بلڈنگ کنٹرول ہے، یعنی اگر آپ نے شہر کے ساتھ کھل کے زیادتی کرنی ہے، بروٹ میجورٹی کی بنیاد پہ زیادتی کرنی ہے، جی ہم 92 ہیں، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم جو چاہے کریں گے، اور میئر کو بے اختیار لا کے اپنے کھڑا کرنا ہے۔ اور انتخاب بھی اس وجہ سے کرائے کہ سپریم کورٹ میں آپ کو توہین عدالت مل گیا تھا، توہین عدالت تھا اگلی پیشی کے اوپر اگر یہ جمع نہیں کراتے اپنا لا، پھر اس کے بعد دیکھیں عدالتوں میں رکاوٹیں ڈالنا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ میڈیا کا آپ لوگ اٹھاتے ہیں، بالکل اٹھاتے ہیں، لیکن اب یہ ایشو میرا یا صرف متحدہ قومی موومنٹ کا نہیں ہے، اب یہ متحدہ قومی موومنٹ کا ایشو پورے پاکستان کا ایشو ہے۔ جی بھٹی صاحب، آپ ایشو پہ ہماری ذاتی کوئی مفاد نہیں۔ جی بھٹی صاحب،
دیکھیں خواجہ صاحب نے خود فرمایا کہ پانی کا ایشو اور ماضی میں اربوں روپے کی کرپشن ہوئی. افسوس تو یہ ہے کہ خواجہ صاحب میرے بھائی قابل احترام کو یہ بھی چاہیے تھا کہ جنہوں نے کرپشن کی, جنہوں نے پانی بیچا, ان لوگوں کو بھی گرفتار کیا جائے. یار یہ کتنا ظلم ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا بزنس ہمیں پاکستان میں کراچی دیتا اور ہم نے وہاں کے لوگوں کو پانی بھی نہیں دیا, ایون کے وضو کے لیے پانی بھی نہیں دیا. ان کے اس مطالبے میں کوئی مجھے تو بالکل شفاف لگ رہا ہے, لیکن اتفاق یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی جو اتنی کرپشن میں ملوث ہے, خواجہ صاحب کو چاہیے اس دفعہ سارا گند نکالے, نہ صرف میر کے اختیارات رہے جنہوں نے کرپشن جس نے بھی کیا وہ کسی بھی جماعت سے وابستہ ہے, رکھ لے ضرب عزت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک معاشی ٹارگٹ کلنگ جاری رہے گی. یہ پانی بیچنے والے شرجیل میمن صاحب سے بلوائے نا کہ کس طرح پانی بکا. یار خدا کا نام ہے, کراچی کو پانی تو دو یار. بھٹی صاحب پینے کا صاف پانی صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ آج تو یہ ہمارے پاس رپورٹ بھی ہے, پہلے بھی دکھا چکے ہیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں جو پانی کا پینے کا پانی جو ہے وہ بھی مضر صحت ہے, وہ پینے کے قابل نہیں ہے. تو یہ تو وفاقی دارالحکومت کا حال ہے. صاحب آپ یہ بیان فرمائیے کہ اس وقت, کیونکہ کل جو آپ نے بیان دیا کہ خونریزی ہوگی پانی کے لیے, اس وقت کراچی کی صورتحال کیا ہے؟ کیونکہ جو ڈیمانڈ اور سپلائی ہے وہ تو 50% جتنی چاہیے اس سے کم سپلائی ہو رہی ہے. کون کون سی علاقے شدید متاثر ہیں؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اس وقت دیکھیں 1000 MJD پانی کی ریکوائرمنٹ ہے, اور پانی کراچی میں 550 MJD ہے, جس میں سے 100-150 MJD چوری ہوتا ہے. آج بھی چوری ہو رہا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. گجو کینال پہ پوری رات جنریٹرز لگتے ہیں, مین رائزنگ سے پانی چوری ہوتا ہے. آج بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کراچی کی یعنی کہ اور جو دھابے جی سے جو پمپ جا رہے ہیں, جو مین رائزنگ جا رہی ہے, اس کے اوپر بڑے بڑے کنیکشنز ہیں, غیر قانونی ہائیڈرنٹ ہے. ایک ہائیڈرنٹ 20 کروڑ روپے کماتا ہے. نفع بتا رہا ہوں میں آپ کو. حکومت کو کیا دیتا ہے؟ 5 لاکھ روپے سالانہ, 2 لاکھ روپے سالانہ. یہ 21 انلیگل ہائیڈرنٹ بتاتے ہیں جس کی انکم حکومت کے پاس ٹوٹل شاید 50 لاکھ روپے ہے, لیکن اس کی آڑ میں کروڑوں روپے بن رہے ہیں. پھر یہ جو ٹینکر مافیا ہماری, یعنی میں آپ کو ڈیفنس کی ایک مثال دے دوں. میں غریب آبادیوں سے منتخب ہوا ہوں, لیکن میں امیروں پہ ظلم بتا دیتا ہوں. یعنی چکرا گوڈ کے اندر ایک ہائیڈرنٹ چل رہا ہے جس کے اندر سے سینکڑوں ہزاروں ٹینکر ڈیفنس کا 5 MJD چوری کر ڈیفنس والوں کو بیچا جاتا ہے. اب جو آپ نے کہا کہ میں نے کہا خون ریزی ہوئی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بیان ہم نے لاسٹ ایئر بھی دیا تھا. پیپلز پارٹی کے اپنے علاقے بن قاسم, پیپلز پارٹی کا اپنا علاقہ لیاری, اسی طریقے سے سرجانی ٹاؤن, پھر ہمارے تمام علاقے جو کراچی کی تمام غریب علاقے ہیں, نیو کراچی, اورنگی ٹاؤن, قصبہ, بلدیا, یہاں پر لوگ چھوٹی چھوٹی نالیوں میں کنیکشن کر کے بڑی بڑی نالیوں میں کیکری میں کوئی پانی مارنے کی کوشش کر رہا ہے. پورا شہر کھود دیا لوگوں نے پانی کے غیر قانونی کنیکشن کی تلاش میں, لیکن پانی ان کو نہیں ملا. اب بیان آتا ہے 1000 ٹینکر میں روز دوں گا. ارے بھائی 1000 ٹینکر کا پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ پانی نلوں میں ڈال دو, وہ پانی لوگوں کو نلوں میں دے دو. میں پانی کی اسپیسیفک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ پانی کی آڑ میں اور زمینوں کے خرد برد میں, افسران کو افسر شاہی میں لگانے میں 3 مہینے کے لیے 50 لاکھ روپے لے کے لگانے میں, ان سب میں اربوں روپے کی کرپشن ہے جس کو میں بے نقاب کر رہا ہوں. تحقیقاتی ادارے بھی اس پہ رپورٹ بنا رہے ہیں, میڈیا بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہے, AR بھائی بہت ایکٹیو ہے, بہت سارے بنیادی ایشوز آپ اٹھاتے ہیں جس کو ہم آپ کے ایشوز کو دیکھ کر اسمبلیوں میں بھی اس آواز کو بلند کرتے ہیں. ہمیں یہ مسئلہ صرف یہ ہے. خواجہ صاحب ایک سوال آپ سے گستاخی چاہوں گا. بھٹی صاحب, خواجہ صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں, ایک بریک لینی ہے تو بریک کا خواجہ صاحب سے سوال کر لیجئے گا. ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے, کراچی کا اہم معاملہ, دوسری ڈیولپمنٹس, لیکن ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. دا رپورٹرز میں ہم کراچی کی صورتحال پر بات کر رہے ہیں, پانی کا شدید مسئلہ کراچی کے لوگوں کو. بریک پر جانے سے پہلے بھٹی صاحب خواجہ اظہار صاحب سے ایک سوال کرنا چاہ رہے تھے, MQM کے رہنما جو ہمارے ساتھ ہیں. جی بھٹی صاحب سوال کریں آپ. خواجہ صاحب جیسے آپ فرما رہے تھے کروڑوں اربوں روپے کی کرپشن ہوئی اور مختلف نشاندہی کی, کراچی کی آپ منتخب جماعت اور واضح اکثریت آپ سے ہے, کیا کراچی کی عوام یہ نہیں چاہے گی کہ آپ کے خیال میں یہ کرپشن میں کون کون ملوث ہے, آپ ان کے نام بتا سکتے ہیں لوگوں کو, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ MQM کرپشن کے خلاف بھی کھڑی ہو چکی ہے؟ دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بہت بڑی ایک بتانے جا رہا ہوں. سندھ اسمبلی میں اس وقت کے وزیر بلدیات مسلسل واٹر بورڈ کو 5 سال سے تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے, اور پانی کی کمی کا ذمہ دار بھی ہمیں ہی ٹھہرا رہے تھے. یقین کیجیے آپ, اس میں میں نے براہ راست میں نے اس میں قائد تحریک الطاف حسین بھائی سے بھی اس بارے میں بات کی, اور یقین کریں مجھے گائیڈ لائن یہ ملی
سب سے پہلے وہاں سے ہم کام شروع کریں جس کا الزام ہمارے سر آ رہا ہے. اور یقین کیجئے میں نے 1300 لوگ ابھی سے اسمبلی میں تحریک التوا آنے والی ہے, 1300 لوگ میں آپ کو وہ بتاؤں گا جو وزیر بلدیات کے 1 اسٹروک آف پین سے غیر قانونی بھرتیاں کی گئی ہیں, جن سے پیسے لے کے بھرتیاں کی گئی ہیں. اس پورے محکمے کو ٹیگ کر دیا جاتا ہے NKM سے, اور اس پورے محکمے کے اندر جو کرپشن ہے اس میں اوپر سے لے کے نیچے تک پیپلز پارٹی کے وزراء یا تو آنکھ بند کر کے شامل ہیں یا آنکھ کھول کر اس کو اگنور کرتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ سارے ناصر شاہ وزیر بلدیات آئے, میں نے ناصر شاہ صاحب کی تعریف کی, میں نے ابھی موجودہ وزیر بلدیات جام خان شورو نئے ہیں, انرجیٹک ہیں, کرنا چاہتے ہیں, اختیار بھی دینا چاہتے ہیں, لیکن میری سمجھ سے باہر ہے کہ پوری پیپلز پارٹی کی جو سائیکی ہے وہ ڈور کس کے ہاتھ میں, اور ایسا کون سا وزراء کو ٹارگٹ ملتا ہے کہ 3-3 4-4 مہینے بعد یہ وزراء بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. یعنی کہیں پر بھی مجھے ورکنگ ریلیشن شپ ود ان دی پیپلز پارٹی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی, اور کرپشن کے اگینسٹ پیپلز پارٹی کی صفوں سے مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی. ایسا لگتا ہے کہ جیسے سندھ میں وفاق کے اوپر آپ بالکل تنقید کریں, کرپشن پورے پاکستان کا حصہ ہے, لیکن ہم اپنے گھر کو تو صاف کریں. اور ایک یقین دہانی میں آپ کو کرانا چاہتا ہوں, متحدہ قومی موومنٹ کے آپ جتنا زیادہ اس کے اوپر پرسیپشن پہ اس پہ الزام تراشی کی گئی ہے, لیکن میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں بخدا متحدہ قومی موومنٹ کا کوئی ایک بھی ذمہ دار کارکن پیپلز پارٹی کے اس پورے 7 سالہ کرپشن کے اندر نہ ہی حصے دار ہے نہ ہی ذمہ دار ہے, اور ہم ان کو جگہ جگہ کاؤنٹر بھی کر رہے ہیں اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں. بہت بہت شکریہ خواجہ اعزاز, بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کھل کر بتایا کہ کون کرپشن کر رہا ہے. ایک تحریک التوا جو پیش کرنے والے ہیں جس میں 1300 لوگوں کو بھرتی کیا گیا واٹر بورڈ میں, پیپلز پارٹی کے وزراء نے پیسے لے کر کرپشن کے لیے, اس کی تفصیلات بھی وہ بتا رہے ہیں کہ جلد وہ لوگوں کو بتائیں گے. اسمبلی میں تحریک التوا پیش کریں.